علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا میں خدا سے محبت کرتا ہوں، اور آپ سب بولیں گے، اب میں بھی بولوں گا، آپ بھی بولتے ہیں، لیکن خدا سے محبت ٹیسٹ دے چلے، امتحان، خدا سے محبت ہے یا کسی اور چیز سے محبت ہے؟ 2 گھنٹے کے لیے اپنے دوست کا موبائل چھپا لیں آپ، چہرے کا اضطراب، پریشانی، کبھی یہ نہیں بولے گا یار چھوڑ خیر رہنے دے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں ہو، کیا ہوا؟ 2500 کانٹیکٹ تھے اس میں، 128 GB تصویریں تھیں، یہی بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں نے کہا کیوں؟ اٹیچ، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ قریب وہی ہے نا ہمارے، تو اور تو کوئی چیز قریب ہے ہی نہیں، اسی سے محبت ہے، سب سے زیادہ ہے ہی وہی، باقی ساری محبتیں بھی اسی سے ہی شروع ہو رہی ہیں نا، وہیں سے نکل رہی ہیں ساری محبتیں، تو یہ نہ ہو تو محبت ہی نہیں ہوں گی، سب ختم ہو جائے گا۔ گھر کا فون تو ماں باپ بھی پوچھتے ہیں کس کا فون آیا بیٹا، انہیں اب کیونکہ اینالاگ کا دور تھا 6 ڈیجٹ والا، پھر ڈیجیٹل آیا، پھر CLI آئی، اب تو مسئلہ ہی نہیں، اتنی سی چیز جو چند انچ کی ہے نہیں توڑنے دیتی تعلق کو، تو میں اپنے وجود کو کیسے چھوڑوں گا، کیسے چھوڑوں؟ کیسے؟ یہی تو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کل صبح اپنے موبائل ہم کو پھینک کے آ جائے گا، بولے مولانا موبائل پھینک دے، حیات اللہ عثمان بہجت کہتے ہیں کہ زہد، زاہد جو ہے، زہد کی تعریف کیا ہے؟ ترک دنیا، دنیا کو ترک کر دے وہ زاہد ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ زہد کی یہ تعریف نہیں کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، نہ، دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو، تو دنیا ہو، سب رکھے، ساری چیزیں کرے، جو ضرورت کی ہے، جو آپ کے حساب سے ہے، جو آپ کے ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے کام کی، آپ کے پڑھائی کی، آپ کی جاب کی، سب ہو، دل نہ ہو۔ اگر دل ہی ان چند چیزوں میں ہو، میں بھی خود اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، کن چکروں میں انسان لگ جاتا ہے بعض اوقات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی عبادتوں کو عزیزان محترم موڑ دیتی ہیں، اور یہ دنیا جو ہے یہ ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ ابھی آپ شاید بولے مولانا صاحب آپ کی کیا دنیا ہے، آپ کی ہماری دنیا الگ ہے، آپ کی دنیا الگ ہے، آپ کو کیا پتہ مولانا صاحب جوانی کیا ہوتی ہے، جوانی میں شباب کیا ہوتا ہے، اس کے انداز ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، ہم اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری چاہت مختلف ہو، آپ کی چاہت مختلف ہو، مگر وہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا، ایک درویش تھا، اپنا کاسا لیے ایک امیر کے پاس آیا، کہا کیا کر رہے؟ کہا کربلا جا رہا، کہا چلو، بھائی میں ادھر امیر ہوں، یہ سب میرے معاملات ہیں، کہہ رہا ہے اتنے اگر امام حسین کے پاس جانا ہے تو سب چھوڑنا پڑے گا، بولا اچھا چلو بھائی، چھوڑ دیا، عشق امام حسین میں چھوڑ دیا، چل پڑا کربلا، رستے میں کہیں رکے، پھر اٹھے جانے لگے، اب درویش پریشان ہے، کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا وہ میرا کاسا نہیں مل رہا، تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم نے کیا مسئلہ ہے؟ کہنا نہیں وہ مجھے نہیں ملے گا تو میں جا نہیں سکتا، تو اس امیر نے درویش کو کہا میں اپنی پوری سلطنت چھوڑ آیا حسین کے لیے، تجھ سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا، اس کا مطلب ہے ہر شخص کی دنیا الگ ہے، اور یہی دنیا رکاوٹ تھی حسین تک پہنچنے کے لیے، یہیں تک لانا تھا مجھے، یہی دنیا رکاوٹ تھی۔ کسی کو میں بڑا صحابی ہوں یہ بات کھا گئی، کسی کو خوف کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، کسی کو میرے رزق کا، روٹی کا کیا ہوگا،
کسی کو اسٹیٹس جگہ چاہیے تھی، مقام چاہیے تھا. دنیا الگ ہے، یاد رکھیے گا، ہر شخص کی دنیا الگ ہے. ایک عارف 80 سال کا، اصفہان کا بہت بڑا حوضہ، اس کا ریاست کا ہے، حوض کنارے بیٹھا ہوا ہے مدرسے میں، اور اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. طالب علم دوڑتے ہوئے آئے، استاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیوانہ ہو گیا. کہا آپ دیوانے؟ آپ استاد ہیں ہمارے، اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں، اگر آپ کا خانوادہ نہیں ہے تو ہم آپ کے گھر والے ہیں. تو وہ استاد کہتا ہے کہ ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی میری زندگی گزر گئی، میرے پاس نہ مجھے دنیا سے لگاؤ نہیں ہے، میرے پاس دنیا نہیں ہے، میرے پاس دولت مجھے نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، میں نے دیکھا میری ہر چیز دنیا سے جدا ہے. یہی سوچ رہا تھا، اچانک سے میرے ذہن میں آیا میری چند کتابیں ہیں جنہیں اگر کوئی ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو دیوانہ کہا. 80 سال ہو گئے، چند کتابوں کی محبت دل سے نہیں نکلی ابھی تک. کیوں؟ دنیا. اب یہ چھوٹی چھوٹی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، صرف آپ کے ذہنوں کو آپ جانتے ہیں. دنیا کیا ہے کہ جس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مان